ایک ایسا معاشرہ جہاں عوامی اور ڈیجیٹل سپیسز اکثر مردوں کے زیر تسلط ہیں، وہاں ٹیکنالوجی اور محفوظ انٹرنیٹ تک خواتین کی رسائی ان کا استحقاق نہیں بلکہ ضرورت بن گئی ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سی لڑکیوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے استعمال کے لیے رسائی، تربیت اور اجازت کی کمی کی وجہ سے رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے GIZ پاکستان نے جرمن حکومت کی جانب سے اور انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر کے ذریعے 2023 میں پشاور، نوشہرہ اور ہری پور میں تعلیم، صحت، لوکل گورننس میں اینالاگ اور ڈیجیٹل شرکت کے ذریعے خدمات تک کی بہتر رسائی کے منصوبے کا آغاز کیا۔ صنفی تبدیلی کے نقطہ نظر سے افغان اور مقامی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو منتخب کیا گیا، جو خیبر پختونخوا میں منتخب شدہ ولیج نیبرہڈ کاؤنسلز کے سرکاری گرلز مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں زیر تعلیم ہے۔ اس کا مقصد ڈیجیٹل خواندگی اور والدین کی تربیت کے ذریعے 300 لڑکیوں اور ان کے والدین کو بااختیار بنانا ہے۔ محکمہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم حکومت خیبر پختونخوا کے تعاون سے 2 خصوصی کتابچے، ڈیجیٹل ٹولز کا ذمہ دارانہ استعمال اور ڈیجیٹل پیرنٹنگ لڑکیوں اور ان کے والدین کے لیے تیار کیے گئے، جن کی توثیق ٹیکنیکل ورکنگ گروپ اور مینول ریویو ورکشاپس کے ذریعے کی گئی۔ ان منتخب لڑکیوں نے مجموعی طور پر 4 دن کی تربیت حاصل کی، جس میں 2 روزہ ڈیجیٹل مہارت، 1 روزہ کمیونٹی لیڈرشپ اور 1 روزہ تربیت منصوبہ عمل ایپ کے استعمال پر دی گئی، جو کہ پروجیکٹ نے تعلیم، صحت اور گورننس سروسز کو بہتر بنانے کے لیے بنایا ہے۔ اس سے پہلے مجھے پتا نہیں تھا کہ ہم یہ کس طرح یوز کریں گے، کس طرح ہم یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے جو میسج ہوں گے وہ کس طرح جائیں گے۔ ابھی مجھے پتہ چلا منصوبہ عمل کے بارے میں، ہم اس کے ذریعے ہم اس گورنمنٹ کو میسج بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو ایجوکیشن کے بارے میں مسئلہ ہو، ہیلتھ کے بارے میں مسئلہ ہو، ہم وہ کر سکتے ہیں، اس کو سائن کر سکتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہو ہم کر سکتے ہیں۔ دریں اثنا والدین نے 4 روزہ ڈیجیٹل پیرنٹنگ کورس میں بھی شرکت کی، جس نے انہیں اپنی بیٹیوں کی مدد اور نگرانی کے قابل بنایا، جس کے نتیجے میں لڑکیوں کو تعلیم اور محفوظ ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال کے لیے اعتماد اور حوصلہ افزائی ملی۔ صنفی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تربیت 2 مختلف لیکن ملکہ ہالز میں لڑکیوں اور والدین دونوں کے لیے ایک ہی وقت اور تاریخ پر منعقد کی گئی۔ مونږ خپل بچو ته دا وایو چې تعلیم ډېر ښه شی دی، تعلیم کوئ، تعلیم بې فضول خبرو نه، بې فضول ناستې نه هېڅ نه جوړېږي۔ که موبایل استعمال دی هم تاسو په د انټرنیټ په داسې استعمال سره وکړئ چې تاسو پکې ځان له یو هنر وکاږئ، تاسو دې پروګرامونو سره د هغوی ډېرې سترګې لکه ړندې سترګې د هغوی کولاوې شوي، د هغوی په زړه کې نور هم شوق او شعور رالو۔ مضبوط کمیونٹی نیٹ ورکس بنانے کے لیے 20 گروپس 10 لڑکیوں کے اور 10 ان کے والدین کے لیے بنائے گئے۔ ڈیجیٹل ٹولز تک رسائی اور اس کے خلا کو پر کرنے کے لیے لڑکیوں میں 300 ٹیبلٹس بھی تقسیم کیے گئے، تاکہ وہ تربیتی سیشن سے آگے سیکھنے کا یہ سفر جاری رکھ سکیں۔ ان میں سے بہت سی لڑکیوں نے چھوٹی گرانٹ حاصل کرنے کے بعد منصوبہ عمل ایپ اور شکایات کے اندراج کے طریقہ کار پر اپنی کمیونٹیز میں تقریباً 3000 مزید خواتین کو تربیت دی، جبکہ کمیونٹی سیشنز نے ان کو بااختیار بنانے میں مدد کی۔ ٹیبلٹ کے ذریعے ہمارے جو اسکول میں جو ہمارے ہوم ورکس ملتے ہیں، جو ہمارے کام ہوتے ہیں، جیسے ہمیں کوئی ٹیچر کوئی ٹاسک دیتی ہے تو اس کو ہم ٹیبلٹ میں جا کے گوگل میں سرچ کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم نے اسکول کا جو کام ہے وہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آئی ایم سائنسز اینڈ جرمن گورنمنٹ کہ انہوں نے ہمیں یہ ٹیبلٹ دی اور اس قابل سمجھا کہ ہم اسکلس کو سیکھیں، اس ٹیبلٹ کے ذریعے ہم اپنے کاموں کو یعنی جو ٹاسک ہے وہ کریں۔ اس پروجیکٹ نے پہلی بار افغان مہاجرین لڑکیوں کو ڈیجیٹل دنیا سے متعارف کرایا، جس سے وہ اپنی شکایات کے اندراج کے طریقہ کار اور ان کی ترقی و تحفظ کے لیے ضروری و دیگر ڈیجیٹل ذرائع تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اب آسان رسائی کے لیے شکایات کے اندراج کا طریقہ کار افغان کمشنریٹ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ اینڈ میرا ایک پیشن ہے، میری ہابی ہے اسکیچنگ وغیرہ۔ میں نے اس کو پہلے اتنا زیادہ وہ نہیں کرتی تھی، اب میں نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر لیا ہے۔ میں اس کے ذریعے اپنے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا سکتی ہوں اور میں اس سے بہت ساری ارننگ کر سکتی ہوں۔ ان اقدامات کو پائیدار بنانے کے لیے 34 خواتین IT اساتذہ کو 3 روزہ تربیتی ورکشاپ میں ڈیجیٹل مہارتوں، والدین کے تصورات اور منصوبہ عمل ایپ کے استعمال کے بارے میں تربیت دی گئی، جو ڈیجیٹل طور پر بااختیار لڑکیوں کی اگلی نسل کے لیے رہنما بن رہی ہیں۔ آج یہ ہنرمند خواتین نہ صرف کمیونٹی لیڈرز ہیں، بلکہ ایک ایسے مستقبل کی تشکیل کر رہی ہیں
جہاں ڈیجیٹل رسائی اور صنفی مساوات سب کے لیے یکساں ہو۔